رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے جلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح وہ پھر آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ اسے خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر عید سعود، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتے ہیں، اور آج کی تلاوتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے وہ کون سے ڈائیلاگ ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کی، اور کس طرح کلیسیا کو خدا سے برکت مانگی اور پھر شاگردوں کو کلیسیا کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ یسوع مسیح کے مشن کو جاری و ساری رکھے۔ تو آج ہم عید سعود کے موقع پر ان باتوں پر غور کریں گے۔ آج عالمی سطح پر مدرس ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی ماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں جو زندہ ہیں کہ خداوند خدا انہیں صحت، تندرستی اور عمر کی درازی عطا کرے، اور جو مائیں وفات پا گئی ہیں خداوند خدا انہیں ابدی آرام عطا فرمائے۔ تو آج کی اس اقدس قربانی میں ہم دعا کرتے ہیں چامیرہ سے سلیم اور لبنہ کے لیے، یونس اور رخسانہ کے لیے، یوسف اور انیلا کے لیے۔ خداوند خدا ان کے ہدیے اور نذرانے کو قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں سمیرہ اکبر کے لیے کہ خداوند خدا انہیں شفا عطا کرے۔ آصف اور لبنہ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند خدا ان کی خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہد افضل کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند خدا انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے۔ تو ہم اس عبادت میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسموں میں شریک ہو سکے۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
مسیح تیرا بیٹا آسمان پر جا کر ہمیں وہی راہ اختیار کرنے کے قابل ٹھہراتا ہے جہاں ہمارا رہبر جلال کے ساتھ ہم سے پہلے چلا گیا۔ وہاں یقینی امید ہمیں بھی بلا لیتی ہے۔ بخش دے کہ ہم خوش ہو کر آج کی پاک عید منائیں اور اپنی پاک امید کا پورا ہونا دیکھنے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ بھول کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ دعوت میں رسمی سے آج ہماری پہلی دعوت رسولوں کے بعد پہلا باب 1 سے 11 ہے۔ اے پترس، میں پہلی کتاب میں اس باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسوع کرتا اور سکھاتا رہا، شروع سے لے کر دوسری تک، جس میں روح القدس سے اپنے ان رسولوں کو جن کو اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے بہت سی طریقوں سے ان کو ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم کیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دن کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اسے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی کی بات کیا کرتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جن کو آپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور ساری یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہوں تک میرے گواہ ہوں گے۔ اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نعمت سے ان کی نظروں سے چھپا گیا، اور وہ اس کو آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس باپ کھڑے تھے، اور بولے اے زمینی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان پر دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح وہ بھی آئے گا۔ بات آپ کے بڑے سنے اور سمجھے جانے کا کام نہیں کرتے۔
افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ اے بھائیو، ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور کاشفہ کی روح بخشے تاکہ تم اس کو پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلانے میں کیا ہی امید ہے اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے، اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے۔ اس کی اس بڑی قدرت کی تصویر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دائیں طرف بٹھایا، یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا، اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرایا۔ یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے۔ پاک کلام کے بڑے اور سن جانے پر خدا کو یاد کریں۔ خدا کا شکر ہو۔ ایک منٹ کا کوئی خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق ہے۔ اس کا 17واں باب 11ویں آیت سے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور فرزند ہلاکت کے سوا ان میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اور اب میں تیرے پاس آتا ہوں، اور میں دنیا میں ہو کر یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ
मेरी खुशी उन्हीं में कामल हो जाए। मैंने तेरा कलाम उन्हें दिया है और दुनिया ने इनसे कीना रखा है, इसलिए कि जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये अर्ज नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया में से उठा ले, मगर ये कि तू इन्हें बदी से बचा। जैसे कि मैं दुनिया का नहीं हूं वो भी दुनिया के नहीं, सच्चाई के वसीले से इन्हें मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई ही है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा है, मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा है, और इनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं, ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद में अजीज भाई बहनों, ईद सऊद के मौके पर तमाम मोमिनीन को आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहते हैं। आज के इतवार में हम दो बड़ी ईदें, दो वाक़यात बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज आलमगीर कलीसिया ईद सऊद यानी यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाती है, और आलमी सतह पर आज मदर्स डे भी मनाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम दो नुकात पर बातचीत करेंगे। ईद सऊद, इसका शुमार बड़ी ईदों में होता है। बड़ी ईदों में हम आम तौर पर बड़ा दिन मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं। तो हम पाकिस्तान में जो मसीही लोग हैं, इन दो बड़ी ईदों को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। जबकि कलीसिया में जो भी ईद है वो बड़ी एक खास अहमियत रखती है, उसकी एक हैसियत है, और हर ईद को बड़ी अकीदत के साथ मनाना चाहिए। तो बड़ी ईदों में से जो हमारा मसीही कैलेंडर है, इसमें 4 बड़ी ईदों का शुमार होता है। बड़ा दिन है, ईस्टर है, और ईद सऊद यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद, और फिर ईद पेंतिकोस्त रूहुल कुद्दस के नज़ूल की ईद। ये 4 बड़ी ईदें मनाई जाती हैं। ये बड़ी ईदें इसलिए हैं क्योंकि इन ईदों पर बड़े बड़े काम हुए हैं। ये इंसान की सोच से बालातर है। बगैर बाप की पैदा होना, मुर्दों में जिंदा होना, आसमान पर उठाया जाना, और फिर रूहुल कुद्दस के नज़ूल की ईद। इन ईदों का शुमार बड़ी ईदों में होता है क्योंकि इस दिन बड़े बड़े काम हुए हैं। ईद सऊद को जब हम एक इमेज के तौर पर लेते हैं, एक निशान के तौर पर लेते हैं, तो ईद सऊद जो है ये ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट की ग्रेजुएशन होती है।
جب گریجویشن ہوتی ہے، سند ملتی ہے، انعام ملتا ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹ کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ کلاس میں ریگولر تھا، اسٹوڈنٹ کلاس میں ایکٹیو تھا، اس کا ہوم ورک اچھا ہوا ہے، جتنے بھی سال میں ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں اچھے مارکس لیے ہیں، تب جا کر گریجویشن ہوتی ہے۔ عید سعود کے موقع پر میں اس عید کو گریجویشن کے طور پر دیکھتا ہوں کہ اس میں یسوع مسیح کی گریجویشن ہے۔ باپ نے انہیں ایوارڈ دیا، باپ نے سند دی ہے، باپ بیٹے سے خوش ہے۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 دن زمین پر رہے۔ 40 دن کا یسوع مسیح کا زمین پر رہنا، شاگردوں کے ساتھ رہنا، شاگردوں کو ایک مشن دینا، یہ 40 دن ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح آسمان پر فوری طور پر بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے 40 دن اس زمین پر گزارے۔ یہ 40 کا ہنسا یہ بائبل میں بہت اہم ہے۔ جب ہم نوح کے دور میں دیکھتے ہیں آسمان سے 40 دن بارش ہوئی۔ 40 دن بارش کا ہونا، اس کا بھی ایک پیچھے مقصد ہے۔ بارش جو ہے، جب بارش ہوتی ہے تو مطلع صاف ہو جاتا ہے، جو ہوا میں آلودگی ہے، فضا میں جو آلودگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، پتے صاف ہو جاتے ہیں، انسان کو آکسیجن ملتی ہے، انسان کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ تو جب نوح کے دور میں آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر چیز کو صاف کرنا چاہتا ہے، اس کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی مردوں میں سے زندہ ہونے کے 40 دن بعد شاگردوں کے ساتھ رہا، انہیں مشن دیا، انہیں ٹرین کیا، شاگردوں کو اسٹوڈنٹ کے طور پر انہیں تیار کیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ یہ 40 دن بڑے خاص ہیں، یہ شاگردوں کے لیے تربیت کے دن ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور یہ واقعہ، عید سعود کا واقعہ کوہ زیتون کے مقام پر ہوا، اور کوہ زیتون وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح اکثر اوقات دعا کے لیے جاتے ہیں۔ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ بڑی خاص باتیں کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں چرچ میں جب بھی کوئی آرڈینیشن ڈے ہوتا ہے، مخصوصیت ہوتی ہے،
تو مخصوصیت سے پہلے کچھ وعدے لیے جاتے ہیں. مخصوصیت کے موقع پر والدین اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بشپ صاحب کے پاس لے کر آتے ہیں تاکہ بچے کو اس مشن کے لیے مخصوص کیا جائے. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں ماؤنٹ اولیو پر، کوہ زیتون پر. یسوع مسیح شاگردوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور مخصوصیت سے پہلے کچھ خاص ڈائیلاگ ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں جو یسوع مسیح باپ کے ساتھ کر رہا ہے. اپنے مشن کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے، اب اس ذمہ داری کو ان لوگوں تک منتقل کر. تو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یسوع مسیح نے کچھ خاص باپ کے ساتھ باتیں کی جو ہم نے آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں پڑھی. جب ہم عید سعود کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس تلاوت کی زیادہ سمجھ آئے گی. ماؤنٹ اولیو کا، کوہ زیتون کا مقام ہے، بلندی پر خداوند یسوع مسیح اور شاگرد کھڑے ہیں اور باپ کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح باپ کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں؟ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر. تو پہلی برکت یسوع مسیح کیا چاہتے ہیں کہ جو یہ میرے ساتھ ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جن کو میں نے رسول کا درجہ دیا ہے، سب سے پہلے ان کی کیا کر؟ حفاظت کر. یہ حفاظت بڑا لازمی عمل ہے. پروٹیکشن ہوگی، حفاظت ہوگی، نگہبانی ہوگی تو پھر آگے کام چلے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی زندگی کی برکت چاہ رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کر، ہر مشکل، تکلیف اور حادثے سے ان کو بچائے رکھ. تو باپ کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، یسوع مسیح پہلی بات کرتے ہیں کہ ان کی، میرے شاگردوں کی، میرے رسولوں کی اے باپ حفاظت کر. تو پہلی دعا جو ہے وہ حفاظت کی ہے. اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہو. یہ بڑی خاص بات ہے. یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کے دوران لوگوں کو بتایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں. جب باپ اور بیٹا ایک ہوتا ہے تو پھر جو کام باپ کرتا ہے وہی کام بیٹا کرتا ہے. میں اور باپ ایک ہیں. خدا زندگی دیتا ہے، یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتا ہے. خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، یسوع مسیح پانی پر چلتے ہیں. خدا زندگی دیتا ہے، یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا. خدا رزق دیتا ہے، یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی. جس طرح آپ اور میں ایک ہیں، یہ بھی تجھ میں ایک ہو جائیں. یہ دوسری برکت ہے. پہلی برکت حفاظت کی، دوسری برکت کہ یہ باپ میں، یہ بھی باپ میں ایک ہو جائے. جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے
तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत की है। बाप ने बेटे को ये कलीसिया स्पुर्द की है, और मैंने इनकी निगहबानी की है। ये बाइबल मुकद्दस में, पाक इंजील में, पुराने अहदनामे में हम खुदा को देखते हैं, गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा। खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। ये वो डायलॉग है जो आसमान पर उठाए जाने से पहले बातचीत हो रही है। ये स्पुर्दगी का नाम है, जिम्मेदारी किसी को सौंपी जा रही है। और माउंट ऑलिव पर यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं, मैंने इनकी निगहबानी की और फर्जंदे हलाकत के सिवा इनमें से एक भी हलाक नहीं हुआ, ताकि नविश्ता पूरा हो। जो तूने मुझे स्पुर्द किया है, मैंने किसी को भी हलाक नहीं होने दिया। मैंने खुद कुर्बानी दी है, मैंने खुद जान का नजराना पेश किया है, लेकिन मैंने दूसरे को हलाक नहीं होने दिया, ताकि नविश्ता पूरा हो। और अब मैं तेरे पास आता हूं, अब मैं ये है एसेंशियल, अब मैं तेरे पास आता हूं और मैं दुनिया में होकर ये बातें कहता हूं, ताकि मेरी खुशी उन्हीं में कामल हो जाए। मैंने तेरा कलाम उन्हें दिया है, ये दूसरा मिशन है। मैंने तेरा कलाम इन्हें दिया है और दुनिया ने इनसे कीना रखा है, इसलिए कि जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं, वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये अर्ज नहीं करता तू इन्हें दुनिया में से उठा ले, मगर ये कि तू इन्हें बदी से बचा। जैसे कि मैं दुनिया का नहीं हूं, वो भी दुनिया के नहीं, सच्चाई के वसीले से इन्हें मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई ही है। तो ये वो बातें हैं जो आसमान पर उठाए जाने से पहले ये डायलॉग होते हैं। तो जब भी ऑर्डिनेशन होती है, माँ बाप बच्चे को बिशप जी के पास लेकर जाते हैं, फिर अहदो पैमा होते हैं और फिर मखसूसियत होती है। और वही मखसूसियत हम आज की पाक इंजील में देखते